جی ناظرین، WNTV UK کے لیے میں پاکستان سے عابد حسین سیالوی اس وقت پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں کھڑا ہوں، جہاں پر آج بینکنگ اینڈ فائنانس اور انگلش ڈپارٹ کے اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے اپنی گریجویشن جو ہے مکمل کی ہے، اور ان کے اعزاز میں ایک پرتکلف چائے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ان کے ٹرانسکرپٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور کیے جائیں گے تاکہ وہ آگے MPhil اور MS میں ایڈمیشن لے سکیں۔ تو آئیے ہم آپ کو اس تقریب کا حوال دکھاتے ہیں۔ and nurture it with a perfect blend of traditional and contemporary ways and means for the development of students' personalities. Every year, the society is benefited with our diligent and professional students who can contribute to the value creation process. ابتدا ہے اس نشان جلال جلالہ تلاوت قرآن پاک کے لیے کامرس ڈپارٹمنٹ سے تشریف لا رہے ہیں محمد اسامہ انصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك يا رسول الله وسلم آپ سب کو
اپنے 4 سال کی ڈگری کمپلیشن پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک دو چھوٹی گزارشات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو میں آپ کے بہاف پہ اور آپ کی کلیب سے ان سارے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو موجود ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا. میں آپ کے سامنے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں پریویسلی آج تک جتنے بھی بیچز یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ان سب کا کانوکیشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ یہ سوچا گیا کہ آپ کو ٹرانسکرپٹ بھی پراپر طریقے سے یہاں بلا کر دی جائے اور آنر کے ساتھ دی جائے، آپ کا سیشن ہو بیک بھی ہو. تو اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے جو سوچ کی اور جس بندے کا سب سے زیادہ رول ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں. اب میری طرف سے ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے، آپ اپنا بڑی خوشی والا دن آپ کے والدین کے لیے ان کو بھی بہت بڑی مبارکباد. میرا ایک بات یہ کہنی ہے کہ آپ جب بھی اب آج کے بعد کسی بھی ادارے میں جائیں آپ نے اپنے آپ کو تو پریزنٹ کرنا ہی ہے، لیکن جیسے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے انفیکٹ آپ نے اپنے ادارے کو پریزنٹ کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو اس لیے بھی اچھا پریزنٹ کریں کہ آپ کی پریزنٹیشن سے آپ کی پہ یقین رکھیں. آپ کے حصے کی عزت، آپ کے حصے کی کامیابی، آپ کے حصے کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا. اس لیے کسی سے بھی کوئی انفارمیشن اس لیے ہائڈ نہ کریں کہیں میرے حصے کی جاب اس کو نہ مل جائے، کہیں میرے حصے کا انٹرویو اس کا نہ اچھا ہو جائے. جو آپ کے حصے کی عزت ہے وہ آپ کو ہی ملنی ہے. بہت ساری دعائیں، بیسٹ وشز، اللہ زندگی میں آپ کو بہت کامیاب کرے اور آپ جب لوٹ کے اس میں آئیں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. You have made all of us so proud with your achievements and numerous capacities in the terms of serving our society. I am privileged to invite you to come here and share your words of wisdom. A huge round of applause for the respected and the honorable Director General of University of Punjab, Gujarat Center, Professor Dr. Naveed Khan. کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی انسٹیٹیوشن سے گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے ہیپی مومنٹس بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ایموشنل مومنٹس بھی ہوتے ہیں. تھینک یو. بینکنگ اینڈ فائنانس آفٹرنون کی کلاس انگلش ڈپارٹمنٹ. تھینک یو سر. حفصہ رول نمبر 3، عرفہ ڈپارٹمنٹ سے 4th پوزیشن، عالیہ رول نمبر 21 پلیز. تھینک یو. سیکنڈ پوزیشن. تھینک یو. Thank you. Banking 7th position, 6th position, roll number. 3rd position, Rakshaka position है, 2nd position. تھینک یو. جی PUGC میں گریجویشن مکمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پہلے تو WNTV اور پنجابی ٹی وی کی طرف سے مبارکباد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ جی میرا نام احمد علی امین ہے اور میری فرسٹ پوزیشن ہے BBA بینکنگ اینڈ فائنانس کے اندر. اچھا یہ بتائیے کہ آج جو ہے نا وہ آپ کی گریجویشن مکمل ہوئی ہے تو واٹس یور فیلنگ؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے سب کے لیے ایک ڈریم مومنٹ ہوتا ہے
سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی. اس کے بعد میرے ٹیچرس کا, پیرنٹس کا, ان سب کے بغیر یہ کامیابی ادھوری تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس چیز پہ. تو جو بھی کچھ کہتے ہیں سارے ورڈز آر لمیٹیڈ فار ایکسپریس مائی فیلنگس. واٹس یور نیکسٹ پلانس؟ اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پلان تو بہت بڑا ہے. بہرحال نیکسٹ اب ایم فل کے اندر ایڈمیشن ہے ہیلے کالج کے اندر, اور ان شاء اللہ آئی ایم سیئنگ مائی سیلف ایز اے فیڈرل منسٹر آف پاکستان ان فائنینس. اچھا, آپ کا جو سی جی پی ہے وہ کیا تھا؟ جی میرا سی جی پی 3.99 آؤٹ آف 4. ناظرین, اس وقت بینکنگ اینڈ فائنانس میں جس اسٹوڈنٹ نے 3rd پوزیشن لیا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ گریجویشن مکمل کرنے کا ایک خاص دن ہے آج, تو واٹس یور فیلنگ؟ سر اوبیسلی وہی فیلنگز ہوتی ہیں جو ہر کامیاب انسان کو ہوتی ہیں. اٹس این ہیوج سکسیز فار می. تو میں ایک لفظ ضرور کہوں گی اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے کہ آپ پی یو جی سی سے لینے والے بنے. پی یو جی سی آپ کو بہت کچھ دے گی. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ اب بی ایس میں کافی لمبا ایک عرصہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, آلموسٹ 4 ایئرز ہوتے ہیں. تو ان 4 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی یو جی سی کا پلس پوائنٹ کیا تھا, یا کوئی بہتری کی ضرورت ہے یہاں پر ابھی؟ بہتری کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن پی یو جی سی کا پلس پوائنٹ یہاں کے ٹیچرس کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوآپریشن ہے. آپ کو جہاں گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے اسٹوڈنٹ کو وہ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ڈی گریڈ نہیں کرتے, رفع دفع نہیں کرتے, جو چاہیے وہ دیتی ہے یونیورسٹی. اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ پہلے یہ ایونٹ نہیں ہوتا تھا, تو یو آر دا لکی ون کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ شروع ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک سرپرائز مومنٹ ہے. ہمیں پہلے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ہم بس چھوٹی موٹ تقریب ہی سمجھ رہے تھے, لیکن یہ اچھی تقریب رہی ہے. مزہ آیا اس بات کا, پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ بڑا حاصل کیا ہے. بہت شکریہ. جی, اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی ڈسٹنگوش اسٹوڈنٹ کھڑی ہیں جو یقیناً پی یو جی سی کے لیے بھی قابل فخر ہیں, اور اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے اساتذہ کے لیے بھی. انگلش ڈپارٹمنٹ میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بشرا عابد مغل. اچھا, بتائیے کہ جو نا یہ 4 سال کا سفر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے شروع ہوا اور کیسے اب آخری دن رہے. It was a very good journey and we started from zero and our teachers groomed us well and it was fantastic journey. Yeah. اچھا, اس جرنی میں ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی آپ ایک فرد کا نام لینا چاہیں, ویسے تو ہر ایک کا رول ہوتا ہے, یہ ٹیم ورک ہے, تو ایک فرد کا اگر نام لینا چاہیں جس کا آپ کی کامیابی میں کلیدی رول ہے, تو وہ کس کا نام لیں گے؟ Yeah, I will take 2 names. And the first one is Dr. Muhammad Ajmal Khan. He's a very fantastic teacher. He's a very good teacher. And the second name which I will take, that name is Madila Hussain. Whenever she took the hold of as a HOD, he actually groomed this department very well. And what's your next plans? My next plans are something to do good for my parents, to make my parents proud for myself. Would you like to continue your studies? Yeah, inshallah, I will continue my study. I will do MPhil in English literature. Any message for the newcomers? Yeah, it's a good field and you can excel very well and you can do good in this field. And what's about PUGC and your DG? PUGC is my now alma mater and this is a very good institute. And as far as my concerns are with DG Saab, he's a very good-hearted person. Thank you. Okay. انگلش پارٹ سے جس اسٹوڈنٹ نے 3rd پوزیشن حاصل کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے جائیں. یہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. تھینک یو. اچھا, یہ فرمائیے کہ 4 سال ایک ادارے میں گزارنے کے بعد ایک تو گریجویشن مکمل کرنے کی خوشی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانے کی کوئی کسک بھی ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن پر؟ Sir, I had great experience in this university and learned a lot of new things. اور ٹیچرس سے بہت اچھا ایک انٹریکشن رہا, بہت کچھ نیا کچھ سیکھنے کو ملا. جو ہم لوگ ایک یونیورسٹی آنے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھے اس میں, اور آج جو ہم یہاں سے گریجویٹ جا رہے ہیں اس میں بہت ڈفرینس فیل کر رہے ہیں تب کے اسٹوڈنٹ میں, اور آج ہم ایک کانفیڈنٹ اور ایک اچھے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہو گئے یہاں سے گزرے, تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور کافی چیزیں یہاں سے ہم لوگ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو ہے نا وہ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد جو انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں کی منزل ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے؟
سر دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہر آپ کوئی بھی فیلڈ لگا لیں اس میں انگلش تو کمپلسری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے انگلش اسٹوڈنٹ میں نے اچھا کیا یہ والی فیلڈ چوز کر کے, کیونکہ مجھے آگے کسی بھی میں انٹرویو میں جاؤں گی, کسی بھی فیلڈ میں جاؤں گی, مجھے کوئی اس طرح کی حاصل فیل نہیں ہوگی کہ اچھا مجھے انگلش نہیں آتی ہے. وہ بینگ اے انگلش اسٹوڈنٹ یہ میرے لیے بڑا پازیٹیو ہے اور یہ میرے لیے کافی بینیفٹ ہوگا. اچھا, نیو کمرز کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ نیو کمرز کو یہی پیغام ہے جو اسپیشلی یونیورسٹی میں آئیں گے کہ ٹیچرس کے ساتھ آپ کو بہت اچھا انٹریکشن رہے گا. آپ ہارڈ ورکنگ اگر کریں گے تو آپ کو بہت کچھ یہاں پہ نیو لرننگ کرنے کو ملے گی, اور یہاں پہ سوسائٹیز وغیرہ مسٹ جوائن کریں تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا. انگلش ڈپارٹ سے ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے کہ آپ آج آپ کی کمپلیشن ہوئی ہے ڈگری کی PUGC میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی, اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے ہم پہ اتنا یقین کیا اور ہمیں یہاں پہ بھیجا. اینڈ تھرڈ پہ میں سب سے پہلے جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے ٹیچرس کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت کمپرومائز کیا, مطلب ہمارے ساتھ کوآپریٹیو رہے. ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا, اور ہماری غلطیوں پہ انہوں نے بہت زیادہ کمپرومائز بھی کیا ہمارے ساتھ. اینڈ اچھا, یہ فرمائیے کہ جو یہ انگلش میں جو ہے نا وہ ماسٹرز کرنے کے بعد فیلڈ میں کیا اپرچونیٹیز دیکھتی ہیں آپ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے؟ MA انگلش کرنے کے بعد بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے تو جو مین اپرچونیٹی آتی ہے کہ ہم لوگ CSS میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, CSS میں جو مین سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی انگلش کے سبجیکٹس ہیں. تو جب آپ نے MA انگلش کیا ہوتا ہے تو جب آپ CSS میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو MA انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ نیکسٹ اس کے بعد آپ کے پاس لیکچرشپ کی بھی فیلڈ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس MPhil کریں, PhD کریں, لیکچرر بن جائیں یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی. اچھا, آپ دوسروں کو تو نصیحت کر رہی ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ CSS کی طرف. بہت شکریہ. PUGC کے ایڈیشنل کنٹرولر ایگزامینیشن ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ ایک نئی ٹریڈیشن جو ہے نا آپ PUGC میں آپ نے متعارف کرائی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان آج جو ہے نا وہ بینکنگ اینڈ فائنانس والوں نے گریجویشن کی ہے اور ماسٹر کی ڈگری جو ہے MA انگلش والوں نے لیا, تو اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں سب سے پہلے تو ان تمام بچوں کو جو بینکنگ اینڈ فائنانس کے BS میں سے گریجویٹ ہوئے ہیں اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں سے ہمارے ماسٹر کے MA کے بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم آنے والے دنوں میں باقی بھی گریجویشن کر رہے ہیں. ان سب لوگوں بچوں کو جو ہے میری طرف سے جو ہے مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آگے جو ہے آسانیاں پیدا کریں ان کے جو فیوچر میں ہیں. اور یہ تقریباً ہمارے کوئی اس دفعہ کوئی لگ بھگ 1000 بچے جو ہے نا وہ پاس آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ سیریز ہے, یہ ڈیلی سیریز چلے گی ان کی گریجویشن کی. جی. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ ان کا جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, آپ ان کا رزلٹ تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ان کی ڈگریز وغیرہ جو ہے نا وہ ڈگریز آپ نے ان کو ابھی دے دی ہیں یا وہ آپ اس میں دیں گے جو کانوکیشن میں؟ جی, ان کے لیے ابھی ہم نے ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ اور ان کے جو کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں وہ اس آج سرمنی میں ہم ان کو دے رہے ہیں. ان بچوں کے لیے کچھ عرصے بعد پراپر کانوکیشن جو ہے وہ ارینج کریں گے, جس کو ہمارے وائس چانسلر صاحب یا جو بھی ہمارے چیف گیسٹ ہے لائک گورنر صاحب وہ گریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سرمنی ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں وہ بھی کریں گے. ابھی چونکہ ان کے آگے ایڈمیشن ہوتے ہیں MPhil میں اور کئی لوگوں کے PhDs میں ایڈمیشن ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ کوئی سند اس طرح کی دی جائے جو کہ یہ لوگ اس کو پریزنٹ کر کے وہاں پہ ایڈمیشن لے سکیں. اچھا سر, جیسے کہ ٹیچر جو ہیں اور پیرنٹس ہیں ان کے لیے آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک جو ہوتی ہے ڈگری جو اس کی تکمیل ہوتی ہے, کام کی تکمیل ہوتی ہے. تو اس موقع پر آپ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے میسیج یہی ہے, ایک تو مبارک میں دے چکا, دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جس بھی شعبے میں جائیں, چاہے جاب کریں, بزنس کریں یا یہ آگے پڑھائی کریں, اس میں جو ہے وہ محنت کریں, تگودو کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں حلال روزی, ان کو اسٹرگل بھی کرنی چاہیے حلال روزی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں حلال روزی جو ہے وہ نصیب کرے ان کو. تھینک یو. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی گجرا کیمپس کے سینئر موسٹ ٹیچر اور بینکنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹ کے HOD کھڑے ہیں, حافظ عمران صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ مبارکباد کہ ایک
سفر جو شروع ہوا تھا وہ آسان طریقے سے جو ہے نا وہ تکمیل کو پہنچا. اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج جس طرح سے بچے بہت خوش ہیں, ہمارے لیے ڈبل خوشی کا دن ہوتا ہے کہ والدین نے جو امانت ہمارے سپورٹ کی تھی وہ امانت ہم نے ان کو بہتر طریقے سے واپس کی ہے, کچھ ایڈ اپ کر کے. تو ایک استاد کے لیے تو اس سے بڑا دن ہی کوئی نہیں ہے کہ جب اس نے والدین کو ایک ویلیو ایڈ کر کے بچہ ان کو دیا ہے کہ آپ کو سرو کرے, معاشرے کو سرو کرے, ملک کو سرو کرے. تو یہ ہمارے لیے تو آج بہت بڑا دن ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ PUGC میں دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ آپ نے یہ ایونٹ جو وہ کیا ہے, اور بچوں کو پچھلے سالوں میں کچھ تھوڑی بہت پرابلم ہوتی تھی کہ انہیں آگے ایڈمیشن لینا ہوتا تھا, تو یہ جو آپ نے اس دفعہ کیا ہے کیا پیشن تھا اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے دو باتیں تھیں. ایک ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ویژن یہ تھا کہ یہ جو بچوں کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے نا, جس میں وہ اپنی ٹرانسکرپٹ لیتے ہیں, یہ ان کی زندگی کا ایک خوشگوار دن ہونا چاہیے اور ایک ٹائملی بہت ہونا چاہیے. تو اس کو دونوں پہ بڑی ایفرٹ کی گئی. کنٹرولر صاحب نے ٹائملی ٹرانسکرپٹ بنوائی اور ڈائریکٹر صاحب کی اس زیر قیادت سب لوگوں نے بہت کوشش کی, اور پھر ہم نے آج بچوں کے لیے ایک فوٹوگراف اور ان کا سیشن فوٹوگراف کے ساتھ ساتھ ان کو اکٹھے ٹرانسکرپٹ دی تاکہ وہ اپنے اس خوبصورت دن کو یادگار بنا سکیں. اچھا سر, ایک سینئر ہونے کے ناطے آپ جو بچے اب فیلڈ میں گئے ہیں, آپ ان کو کون سی فیلڈ جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے؟ آج کل ہم بچوں کو کلاسز پڑھاتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جاب کی بجائے جاب لینے کی بجائے جاب دینے والے بنے. تو انٹرپرینیور جو ہے نا وہ بنے, اور ہماری خواہش بھی یہ ہے اور ہم نے بچوں کو سجیسٹ بھی کیا ہے کہ بہت چھوٹے لیول پہ بے شک شروع کریں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو شروع کریں, اپنا چھوٹا سا کاروبار لانچ کریں تاکہ وہ ملک کو ریونیو بھی دے اور آپ لوگوں کو جاب دینے والے بنے بجائے کہ جاب سیکھ کر. تو انشاءاللہ ہمیں بچوں نے کوشش بھی شروع کی ہے. ہم بھی مختلف ایونٹس کرواتے ہیں درمیان میں انٹرپرینیور ایکٹیویٹیز تاکہ بچوں کو تھوڑا ایکسپوجر ملے. تو ہم نے بچوں کو یہی سجیسٹ کیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بزنس کی طرف ضرور جائیں, چاہے بہت بڑا نہیں تو. اچھا سر, میں نے پاس میں دیکھا کہ اگر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کریں تو PUGC کے بہت ہی جو ہے نا وہ درخشندہ ستارے جو وہ سامنے آئے ہیں. تو اس میں جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, جو سیمینار کرواتے ہیں, ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ اس میں اس کا بڑا رول ہے. اس میں ہم بچوں کو ایسے ایکسپوجر, ایسی سکسیس سٹوریز دکھاتے ہیں, ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اسی طرح سے اپنی زندگی میں کہہ رہے, کیونکہ اب تو ہمارے اپنے ہی بہت سارے جو الومنائی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس سکسیس سٹوری کے طور پہ موجود ہیں. تو ہم ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بچے بھی ہمارے پاس تھے. تو وہ ایک بڑی موٹیویشن ان کے پاس ہوتی ہے, اور پھر بچے بڑے یونیک آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. آج کل اب دنیا گلوبل ولیج ہے, ہر طرح کا آئیڈیا ان کو ملتا ہے, تو بچے بڑے یونیک آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. اور جو ہم درمیان میں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں وہ بچے اس سے بہت لرن کرتے ہیں, اور آگے کچھ بچوں نے تو اسٹڈی کے دوران ہی ہمیں آؤٹ پٹ دی, اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے مثبت نتائج میں ملیں گے. اچھا سر, یہ جو ایونٹ ہوتا ہے یہ ایک خوشی اور غمی کا امتزاج ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی ایک دو لائنیں کہیے. جیسے خوشی تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو اگلے سٹیپ پہ بھیج دیا, یہ بالکل ویسے ہی خوشی والا دن ہے ایسے ماں باپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے کہ ایک طرف سیٹسفیکشن یہ ہے کہ وہ ایک اچھی جگہ پہ جائیں گے, انشاءاللہ اپنا مستقبل سیکھ کریں گے, اور ایک جدائی بہرحال ایک ایسا ہے کہ اب ہمارے ساتھ روزانہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی, اور بچے جس طرح سے کلاسز میں اکٹھے بیٹھ کے جو کچھ کرتے تھے آج وہ نہیں ان کو اب مستقبل میں اس طرح سے اویلیبل ہوگا. تو ایک مکس جو ہے نا ہمارے پاس فیلنگز ہیں خوشی اور غمی کی. تو ان کے لیے جو ہے نا کیا وش کریں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی کے آنے والے دنوں میں بہت کامیاب کرے اور اس ملک کے لیے ایک مثبت شہری بنائے اور اپنے والدین کو سرو کرنے والا بنائے. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ انگلش ڈپارٹ کی HOD سینئر ٹیچر جناب میڈم عادلہ کھڑی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ بتائیے کہ یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے جہاں پر ایک طرف تو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ بچوں نے جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور آپ کی طرف سے جو ایک اسائن ڈیوٹی تھی اس کی کمپلیشن ہوئی, اور دوسری طرف پھر یہ ڈپارچر, تو واٹ آر یور فیلنگس؟ Well, I'm having, mixed feelings. I'm happy as well. And I'm sad as well because this session, which ended up in 2022, was a very good session. It was a very good class, and definitely, goodbyes are not so easy. So saying goodbye to my favorite students, to my intelligent students, to my hard-working students, to my obedient students, obviously it's not very easy. But on the other hand, I'm happy for them because
I think that me, including me, and all the teachers who have worked so hard for their grooming, for their personality development, and for their learning process. So I'm confident enough that we have done our part in a very good way, and I have many best wishes for my students to be successful in their life. And foremost thing is that they all should remain healthy and happy, because after all, this is all what matters. Okay. Would you like to suggest some particular fields for the outgoing students? Well, I think as being a teacher, I think that 99.9% students are going to end up as teachers. Because yes, we can also say there are many other fields. They can join embassies as well. They can join newspaper organizations as well. So they can go anywhere they want to. Because English की अगर हम बात करते हैं as a subject, तो I find it a universal subject which is applicable to all fields. So I hope that the product that we are producing, or that we have produced, inshallah will do good in the market. Any wishing message for the students? I wish them best of all the things that they can have in their life, and my advice to all of them is to work hard, be honest, be dedicated, and always feel that motivation and initiative in yourself to take new steps, bold steps, and go ahead with full confidence. Thank you, ma'am. Thank you. आज की तकरीब की होस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये फरमाइए कि जब आप लोग देखते हैं कि एक ऐसी तकरीब जिसमें लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की और वो फ़ख्री अंदाज से मौजूद होते हैं, तो ऐसे फंक्शन का जो है ना वो उसको होस्ट करना कैसा लगा? सर इट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें ये चीज़ इस बात को एहसास दिलाती है कि हम सब यहाँ पे एक गोल अकम्प्लिश करने के लिए हैं। अगर हमारा एम 16 इयर्स एजुकेशन है या अपने पेरेंट्स के लिए कोई खास बेंचमार्क अप्रोच करना है, गेन करना है, तो उस चीज़ की तरफ हमें ये मोटिवेट करती है। सेकेंडली, इससे हमें रियलाइज़ होता है कि दिस डे इज़ कमिंग फॉर अस टू, सो इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ लेफ्ट देन वी जस्ट हैव टू ग्रैब दैट, वी जस्ट हैव टू मेक आवर जर्नी मोर रिमार्केबल, मोर effective for us. Are you the member of Event Management Society? Yes, I am the member of Event Management Society, as well I'm the female coordinator of BBA department. Wow. Okay, tell me something about the special thing today you observed. One thing which I observed, there was something, it's like emotional attachment with the organization. It's that thing which unite us and which connect us together. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे, उन सब की और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट है, और वो चीज़ आप उसमें आराम से देख सकते हैं, सबके साथ है वो। Would you like to wish the passing outs? Yes, I would like to wish them, अल्लाह ताला उनके रास्ते आसान करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जिस जगह पर वो अपने आप को देखते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अल्लाह ताला उन सबको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मैम। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक स्टूडेंट खड़े हैं जो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के ये रुकन है या कोऑर्डिनेटर हैं, ये खुद ही बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। और आप मैनेजमेंट सोसाइटी में? मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ IT डिपार्टमेंट से, और मेंबर भी हूँ IMS सोसाइटी का।
اچھا یہ فرمائیے کہ جو آج کا فنکشن ہوا ہے تو پھر آپ تو جونیئر ہو تو پھر آپ سہانے خواب آئے ہیں پاس آؤٹ ہونے کے؟ جی ایک ساتھ ہمارا بھی رہ گیا، اس کے بعد ہم نے بھی اس طرح ہی فنکشن مطلب ہم بھی آئیں گے سیریمنی دینے کے لیے، تو ہمارے بھی دل کیا کہ اچھا لگ رہا تھا، مطلب جیسے سینئرز آ رہے تھے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے، ان کی فیلنگز ہم نے پوچھا ان سے کیسا لگا ان کو، اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ ہم آئیں گے ایک سال بعد اور اس طرح ہی ہمیں بھی مزہ آئے گا. اچھا بینگ اے پارٹ آف ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی اور آئی ٹی کوآرڈینیٹر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹس دا رول آف دیز کائنڈ آف سوسائٹیز ان دا گروئنگ آف دا اسٹوڈنٹس؟ جی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں ہماری ہول لائف میں. ہمیں جیسے ہم ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی میں ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے لائف کی کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن میں مینجمنٹ ہوتی ہے، اس سے ہمیں ایک اچھی تربیت ملتی ہے یا ایک اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے ہمیں یہ سب کام کرنے کا. اس لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اس دفعہ ہمیں یہ سوسائٹی کا موقع ملا، ہمیں سوسائٹی میں آنے کا موقع ملا اور کام کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. کسی بھی ایونٹ میں لاجسٹک سپورٹس کے جو رکن ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم کام ہوتا ہے، تو کوآرڈینیٹر لاجسٹک سپورٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ علی حیدر سلطان. اور آپ کا ڈپارٹ کون سا؟ کامرس ڈپارٹمنٹ. اچھا یہ فرمائیے کہ آج آپ نے لاجسٹکس جو ہے نا وہ پرووائڈ کی، تو اس طرح کے کام کرتے ہوئے کیا پیشن ہوتا ہے اور کیا پھر اس میں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو فیلڈ ہے کامرس، اس کے حوالے سے پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں EMS پرووائڈ کر دیا ہے. ایجوکیشن از دا موسٹ لوویسٹ بٹ موسٹ پاورفل ویپن ٹو اچیو ڈیولپمنٹ. تو بکش نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نالج اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی از دا بیسٹ پلیٹ فارم. تو اس میں آپ کو پریکٹیکلی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اگر ہم کہا جائے کہ PUGC کی یہ جو ایونٹ مینجمنٹ کی جو سوسائٹیز ہیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ ان کا کرکس بتائیں گے، کیا ان سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ حاصل کرتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس سے آپ پروفیشنلزم حاصل کرتے ہیں، آپ کو ایونٹس کروانے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے. صرف یونیورسٹی میں نہیں، اب پریکٹیکل لائف میں کوئی ایونٹ ہو، کوئی گھر میں شادی ہو جائے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ایونٹ میں ہم نے کیا چیز کیسے کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ، لاجسٹک سپورٹ، باقی ساری چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں بہت ہیلپ فل ہے. اچھا شادی کی بات آپ نے فوراً کر دیا ہے. شادی کے ایونٹ تو مینیج اور کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ کسی آرگنائزیشن میں جاؤ گے تو وہاں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل، آرگنائزیشن کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بہت ہی افیکٹولی یعنی کہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کر سکیں گے نا. آپ ایفیشنسی کے ساتھ، افیکٹونیس کے ساتھ کام کر سکیں گے، جو کہ آپ کو باقی امپلائی سے ڈفرینٹ کر دے گی. آپ کی پروموشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور یہ جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آپ کیا وش کرو گے؟ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں کامیاب کرے اور جہاں بھی جائیں اپنے اس الما میٹر کو بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں. آپ کا نام؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ، آپ یہاں پر جو ہے نا وہ ایونٹ مینجمنٹ کی مختلف سوسائٹیز میں کام کرتی رہی ہیں، ذرا بتائیے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل. سر میں یہاں پہ PUGC لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی فارمر وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہوں. PUGC از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ اسپیشلی فار دا گرلس، کیونکہ ہماری گجرانوالا کی جو سوسائٹی ہے ویسے کہ وہ گرلس کو موسٹلی ہاسٹل کی پرمیشن نہیں دیتے. تو یہ ہمارے لیے ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. PUGC نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ ایونٹ جو ہیں ہمارے لیے کروائے گئے ہیں. ہمیں ہماری گرومنگ کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. ایون دو میں نیشنل لیول تک پارٹیسپیٹ کر کے اپنی سوسائٹی کو لیڈ کر چکی ہوں. اور آئی وانٹ سے کہ DG صاحب سر نوید احمد صاحب از ون آف دا بیسٹ DG صاحب اینڈ PUGC از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم. تھینک یو. اور آپ جو ہے نا جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو جو ہے نا ان کے لیے کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟ I want to say to all of them that best of luck for a bright future ahead. اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرے، ان کا برائٹ فیوچر ہو، بیسٹ سے بیسٹ پلیٹ فارم ملے جو ہمیں PUGC نے پلیٹ فارم دیا. اور جس طرح سے ہماری گرومنگ یہاں پہ ٹیچرز نے کی ہے، پروفیسرز ہمیں بیسٹ سے بیسٹ دیے گئے ہیں، ہمیں DG صاحب بیسٹ سے بیسٹ ملے ہیں. الحمدللہ ہم بہت زیادہ خوش ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں. اور بٹ وی آر سیڈ کہ ہم یہاں پہ MPhil انگلش کا نہیں ہے، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی اس کو بھی کیا جائے گا اور ہم اگین اینڈ اگین چاہیں گے کہ ہم PUGC میں آئیں. وہ تو آپ کو موقع ملے گا، لیکن چوہدری صاحب نے جو DG صاحب ہیں انہوں نے آپ کے لیے الومنائی کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے، وہ اس کو متحرک کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جو الومنائی کا ہمارے لیے دیا گیا یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ ون آف دا لکیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہمارے لیے ہی اس چیز کو کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہے ہم اس یونیورسٹی کے ساتھ انٹر لنک رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو پلیٹ فارم ہمیں ہمارے آنے والے فیوچر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو مل سکتا ہے، جو ہماری جو نیکسٹ جنریشن کو مل سکتا ہے، اس سے ہم بھی مستفید ہوں اور ہماری نیکسٹ جنریشن بھی. بہت شکریہ. تھینک یو. Viewers, we have with us the one and only student in English department. The rest of the students were the girls. تو انہوں نے جو سیکنڈ پوزیشن بھی لی ہے، تو یہ ڈسٹنگوش بھی ہیں ان کی، تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Your good name? فاروق افضل. Farooq Afzal, would you like to tell us about your journey in the PUGC? First of all, I want to tell you something special, that when for the first time I have come here to continue my study here in Punjab University. Obviously, it was one of the difficult times for me to continue because I'm the only student here in English department. But only male student? Yes, only male student. And if I talk about teachers, I have to contact with my teachers. And obviously, the girls in my classroom obviously support me a lot. I didn't feel anything that can make me alone in the classroom. Obviously, some sort of gender discrimination. Yes, there was no gender discrimination obviously in my classroom. All of the girls supported me a lot. And if I talk about the teachers, Ma'am Adila and Sir Ajmal, Ma'am Lubna, and so many other teachers always supported me a lot being alone in the classroom. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ جو ہے نا وہ اپوزٹ جینڈر سبھی ہوں اور آپ ایک اس میں جو ہو، تو پھر جب وہ تھوڑا تھوڑا بندہ اپوزٹ سیم جینڈر نہیں ہو جاتا؟ Obviously, there was a competitive environment. If I talk about, I have to behave just like girls. It is not as like this. There was a competitive environment by my side, and Alhamdulillah, I have got first position for the first 3 semesters. And at the end of the semester, there was some problems for me because I'm also doing a job in public sector. So I have to manage so many other different things. So in the last semester, I lost my position, but Alhamdulillah, my teachers supported me a lot. And if you talk about I have to feel just like girls, it was not like that, because it depends on what you people feel as a male, or you have to distinguish from yourself from others, obviously. So obviously the girls' activities could not attract me, and I was one of the students who have to do something according to my own capability as a male student. And whatever the girl student could not be able to do something on their own, obviously I will be there to support all of them. Would you like to write some poem on the sole person in the class, sole male person in the class? Exactly. Alhamdulillah, I have been working for the last 5 years because I'm very interested in literature, and I have written 28 poems on different topics. And one of the most important poem I'm going to write on this university is one of the memorable time, the swimming memory. The swimming memory, the memories that obviously haunt in my mind. And inshallah, I will write something on my teachers as well, and on this institution as well. To whom you would like to dedicate your second position? Obviously, my father died nearly 21 years ago in 1999, and my mother has been working since then, and obviously she is still working for me. And obviously I want to dedicate this degree to my mother, because without my mother I was nothing else. And the first thing I want to mention here, it was because of the blessing or the grace of God, and my mother supported me a lot. I think to attain this specific degree obviously is the result of my mother's prayers and my mother's struggles.
would you like to contribute some words to your mother institution and your DG and your teachers? Obviously, when I started my degree, the environment here was not as I am seeing right now. The DG was different, the HOD was different now, but when Ma'am Adila Hussain hold over this specific department, and the DG was changed, obviously there were many research sessions. There was a very good environment for all of us, especially I am one of the luckiest students in this university because I have a chance to study from Dr. Ajmal Khan, from Dr. Lubna, and so many other greatest teachers here. So it was all because of Ma'am Adila and DG Saab. If I talk about this institution, obviously I have done my master's earlier in 2016 from DC University Lahore, but it was in language. But when I have to apply for my lecturer, I was not counted because if I have to appear in lecturer job, I have to be my degree in literature. So it was one of the closest and best opportunities for me to be here because I belong to Qila Didar Singh, and I have to continue my job. It was very difficult for me to go in Lahore to join different institutes to continue my degree. So it was one of the best opportunities for me. And when I talked to Ma'am Adila, she said to me, there was no problem for you, but you have to come here, you have to submit your assignments, you have to participate in all of the assignments, presentations, and all of the research sessions. So I committed with her that I will be here to continue all of the things that are required by this university. So this opportunity was not given by all the institutes. So I'm really grateful, I'm really thankful to Ma'am Adila, to Dr. Naveed Iqbal Chaudhary, and all of my teachers and my class fellows who supported me and make me a part of this. इस वक्त हमारे साथ सीनियर मोस्ट टीचर PUGC के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने यहाँ पर सर्व करना शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको जो ना वो PUGC के डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक पहुँचाया। तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सियालवी साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं जो काफ़ी यहाँ पर मैंने सर्व किया है, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपने ये एक नई एक्टिविटी जब वो शुरू की है, तो व्हाट वाज द पैशन बिहाइंड? जैसा कि सियालवी साहब आपने स्टार्ट में कहा है कि मैं डे 1 से इस कैंपस के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी सारी 17-18 ईयर्स की जो जॉब है वो इसी कैंपस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये शुरू से एक एम था, एक विजन था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो हम लोग इंशाल्लाह बच्चों को, किसी भी अदारे के जो बच्चे खासकर जो जा रहे होते हैं, वो एक तो उनकी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, दूसरा उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है इंस्टीट्यूशन के साथ, जहाँ उन्होंने 4 साल का एक टाइम गुजारा होता है या 2 इयर्स का टाइम गुजारा होता है अपने टीचर्स के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ उनका एक लगाव होता है। तो मैं ये समझता था कि इंस्टीट्यूशन का ये हक बनता है, अदारे का भी ये हक बनता है कि वो उनको अच्छी तरह से सी ऑफ करे, एक अच्छे तरीके से उनको जो है बाकायदा फेयरवेल दे के उनको प्रॉपर जो है एक तरह जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट है, जो उनकी 4 साल ज़िंदगी का हासिल है, मेहनत का हासिल है, उनको एक अच्छी तरह उसको प्रेजेंट किया जाए ताकि ये दिन उनके लिए यादगार दिन हो। वो ज़िंदगी में कभी भी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करें तो उन्हें ये एहसास हो कि अदारे ने वाकई मादर इल्मी होने का हक अदा किया है। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए कि एक तो ये लम्हा जो है वो खुशी का भी होता है कि कंप्लीशन हुई है डिग्रीज़ की, और आपका भी एक असाइनमेंट जो आपको हुकूमत ने और अल्लाह की तरफ से जो साइन की दी थी वो उसकी भी कंप्लीशन हुई है। और दूसरा फिर ये होता है कि इतना अरसा बच्चों ने गुजारा होता है और ख़ास तौर पर आपसे बड़े अटैच हो जाते हैं, तो फिर एक वो जुदाई का लम्हा भी होता है। तो इन दोनों जो इमोशंस हैं इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि सैलवी साहब ज़िंदगी की स्टेजेस हैं, हम अपने बच्चों को भी इस काबिल करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन से आपका गुड बाय होता है वो फॉर एवर का गुड बाय नहीं होता। आपका इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जो तल्लक है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप हमेशा उसके अलमनाई के तौर पे, पहले एक वक्त होता है आप उसके रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, फिर उसके बाद आप अलमनाई स्टूडेंट हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अदारा माँ की तरह होता है, मादर इल्मी होता है, और अदारे का और बच्चे का तल्लक कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये टेम्परेरी गुड बाय होता है
تو یہ ایک تھوڑے سے عرصہ کے لیے جو ہے وہ ادارے سے اپارٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے ادارے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق اس ادارے سے ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ فار ایور رہنا ہے, جب تک ان کی زندگی ہے اور جب تک یہ ادارہ ہے تو وہ اسی سے پہچانے جائیں گے, یہ ان کا مادر علمی ہے. اچھا, اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نے 2 سال کچھ نے 4 سال گزارے, تو میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مس تو کریں گے آپ بچوں کو؟ ظاہری بات ہے, ادارے کا ہیڈ ہونے کے ناطے, ان بچوں کا ٹیچر ہونے کے ناطے ہماری بھی ان لوگوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. جب یہ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں, ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہے ان کو گڈ بائی کہنا, لیکن ہم لوگ ہر وہ میئر اڈاپٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سالوں میں کہ ان کا اپنے ادارے کے ساتھ یہ تعلق بنا رہے اور یہ ہمیں ملتے رہیں, آتے رہیں, جاتے رہیں. جیسے اس سال سے ہم لوگ ایک اور ٹریڈیشن کا الحمدللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی المنائی اسٹوڈنٹس ہیں ہم 1 by 1 ان کو سیشن وائز جو ہے ان کا المنائی کا فنکشن ارینج کرنے جا رہے ہیں, ان کا اینول ڈنر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کا انشاءاللہ یہ تعلق اپنے ادارے کے ساتھ ختم نہیں ہوگا اور یہ گڈ بائی ٹیمپریری ہے, پرماننٹ نہیں ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ ایز اے ڈائریکٹر جنرل آپ کے جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کا جو پیشن تھا, ہر بچے نے اس کی تعریف کی ہے کہ بچوں نے کہ ٹیچر نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح سے ایڈمنسٹریشن نے ہمیں ہر چیز سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اسی طرح سے ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں اون کیا ہے اور ایون ہماری غلطیوں کو بھی صرف نظر کیا ہے. تو آپ اپنے ٹیچرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو ہم ٹیچرز ہیں, میرے ٹیچرز اور میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, ہمارا ٹیچرز کا جو رول ہے وہ ایک پیرنٹل رول ہے. جب یہ بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ان کا کام ہے غلطیاں کرنا, لیکن ہم غلطیاں کرنا یا مسٹیکس کرنا, تو ہم ان کے ساتھ پرسنل نہیں ہو سکتے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے بینگ اے ٹیچر. ہم ان کے والدین کی جگہ ہیں, ہمارا کام ہے ان کی غلطیوں کو بھلا کے, ان کی اصلاح کر کے ان کو زندگی میں آگے جانے کے لیے ان کا ساتھ دینا کہ یہ زندگی میں کچھ کر پائیں. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ آپ کا جو ایڈیشنل کنٹرولر ہیں ان کے بھی ورکنگ جو وہ بڑی پرفیکٹ رہی کہ ان ٹائم ہر چیز جو ہوئی, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سیالوی صاحب, الحمدللہ ہمارے ایڈیشنل کنٹرولر ہیں یا ہماری ایگزامینیشن کی ساری ہی ٹیم الحمدللہ بڑے ویجیلنٹ, بڑے جو ہے نا یو کین سے دیٹ کہ بڑی ایفیشینٹ لوگوں کی ایک ٹیم ہے. اور میں خود بھی بڑا خوش ہوں کہ یہ میرا خیال ہے اس کیمپس میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہوگا کہ بہت, آپ بھی اس ادارے کے ساتھ بڑی دیر سے اٹیچ ہیں, کہ ہم نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ان ٹائم ان بچوں کو جو ہے ہم نے ٹرانسکرپٹس ارینج کر کے دی ہیں. ابھی ایون پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا فائنل جو پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس ان کے رزلٹ بھی ڈکلیئر نہیں ہوئے. تو الحمدللہ یہ ایک پورا پروسیس ہے, پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس کا رزلٹ ڈسپلے ہوتا ہے, اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جاتا ہے, نوٹیفیکیشن کے بعد پھر ٹرانسکرپٹس کو جو ہے پرنٹ کرنے کا ایک مرحلہ ہے, پھر وہ ٹرانسکرپٹ سائن ہونی ہوتی ہیں, ملٹیپل اتھارٹیز اس کے اوپر سائن کرتی ہیں. ہمیں ایک ایکسٹرا اسٹیپ کرنا پڑتا ہے, ہمیں یہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے سائن کے لیے ان کو لاہور بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ ایک لینتھی اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے ود ان ڈیز ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اور ان کو ان ٹائم جو ہے ہم لوگ آج ٹرانسکرپٹ دینے کے قابل ہوئے ہیں تاکہ آگے جا کے ایڈمیشنز لے سکیں, اپنی پروفیشنل لائفز کو سٹارٹ کر سکیں. اچھا چوہدری صاحب, یہ فرمائیے کہ ان کا جو کانووکیشن ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کیا ہیں, یہ بھی ان کو خوشخبری سنا دیں. جی انشاءاللہ ان کا کانووکیشن بہت جلد, کیونکہ یہ جو بیچ ہے ان کا کانووکیشن میں بھی نیکسٹ جو ہمارا کانووکیشن آئے گا نیکسٹ ایئر نومبر میں, تو ود ان 1 ایئر نارملی ایسا, کیونکہ ڈگری اب اس کے ٹرانسکرپٹس کے بعد ایک پروسیس ہے ڈگریز کا, وہ ڈگریز آنے میں ٹائم لیتی ہے پنجاب یونیورسٹی. تو جو ہی ان کی ڈگریز آئیں گی ہم ان کا کانووکیشن اناؤنس کر دیں گے. جیسا کہ میں نے اپنی اسپیچ کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ پچھلا بیک جو لاگ جتنا ہمارا چلا آ رہا ہے اس کو ہم لوگ وائنڈ اپ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس سال نومبر میں ہمارا جو پچھلا جو ایک بیک لاگ چلا آ رہا تھا کانووکیشنز کا, وہ ہو نہیں سکے کووڈ کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی وجہ سے, تو وہ اب ریگولر ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ ریگولر ٹائم پہ ان کا کانووکیشن ہوگا. اور انشاءاللہ پھر ان کو اسی طرح ہم لوگ ان کی فائنل ڈگریز دیں گے اور باقاعدہ المنائی کارڈ ان کو جاری کریں گے تاکہ جب یہ ان کا دل کرے زندگی میں یہ انسٹیٹیوشن میں واپس آ سکیں. اچھا سر, لاسٹ میں یہ چاہوں گا یور ویل وشنگ میسیج ٹو دا اسٹوڈنٹس, آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس. میرا جو میسیج ہے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, میں ہمیشہ انہیں جب بھی کلاس روم وزٹس کرتا ہوں یا ان سے ملتا ہوں, جب بھی بات کرتا ہوں, میں صرف انہیں یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ زندگی کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے زندگی میں آگے جانے کے لیے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توکل, کہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر اور اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اور اپنے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے. اور قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن میں اللہ خود لکھ رہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, بے شک ہم نے انسان کو اتنا دیا جتنے کی اس نے کوشش کی. تو ان کو چاہیے کوشش کریں, رزلٹس کے پیچھے نہیں بھاگیں. ان کا کام ہے ایفرٹس لگانا, رزلٹ اللہ کے پاس ہیں اور یہی چیز توکل بھی ہے.
اور تیسرا جو زندگی کے اندر آگے جانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اوبیڈینس. میں اکثر ان بچوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ بیٹا جو گردن جھکتی نہیں ہے وہ پھر ایک دن کٹتی ہے. تو آپ کو ہمیشہ یو مسٹ بی اوبیڈینٹ ٹورڈز یور ایلڈرس, اور آپ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ فرما بردار رہیں, عزت سے پیش آئیں ان کے ساتھ, اور جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کریں, شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کریں. تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرماتا ہے. سر تھینک یو فار یور ٹائم. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین, تو ہم نے آپ کو وہ خوش قسمت اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان سے ملوایا, اس تقریبا احوال ہم آپ کو دکھایا جس میں جو ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کی امنگوں پر پورا اترے, انہوں نے اپنی ڈگریاں جو کمپلیٹ کی, اور آگے جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مستقبل میں جو ہے نا وہ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کا اور اپنے ادارے یعنی پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالہ کیمپس کا نام روشن کرتے رہیں گے. انہوں نے اس تقریب میں خاص طور پر جن کا ذکر کیا, جن کا شکریہ ادا کیا, ان کے تمام اساتذہ, انہوں نے بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر نوید چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا, جنہوں نے ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ ایک ادارے کی جو نیک نامی ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ جاتے ہوئے اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں. اس کے ساتھ ہی WNTV UK کے لیے پاکستان سے عابد حسین سیالوی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.